داستان یوسف علیہ السلام کنعان کے کنویں سے مصر تک کے تخت کا مکمل سفر۔ ناظرین، داستان یوسف علیہ السلام محض ایک قصہ نہیں بلکہ کائنات کے خالق کی طرف سے انسانیت کے لیے صبر، شکر اور معجزات کی وہ عظیم کتاب ہے جس کا ایک ایک لفظ ہدایت کا سمندر ہے۔ اس کہانی کا باقاعدہ آغاز اس وقت ہوتا ہے جب شام اور فلسطین کی سرحدوں پر واقع کنعان کی بستی میں اللہ کے جلیل القدر نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کا ڈیرا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، جو اللہ نے اسرائیل اللہ کا بندہ کے لقب سے سرفراز کیا، اپنے وقت کے وہ عظیم انسان تھے جن کی عبادت اور زہد کی مثالیں فرشتے آسمانوں پر دیتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے جو اپنی جسمانی طاقت، بہادری اور روب و جلال میں پورے خطے میں مشہور تھے، لیکن قدرت نے اس گھرانے کی تقدیر میں کچھ ایسا لکھا تھا جو رہتی دنیا تک کے لیے ایک نشان عبرت بننے والا تھا۔ ناظرین، حضرت یعقوب علیہ السلام کی سب سے چہیتی اور وفادار زوجہ حضرت رحیل علیہ السلام تھیں، جن کے بطن سے اللہ نے 2 ایسے ہیرے عطا کیے جن کی چمک نے یعقوب علیہ السلام کے گھر کی تمام رونقیں اپنی طرف کھینچ لیں۔ ان میں سے بڑے حضرت یوسف اور چھوٹے بنیامین تھے۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ جس روز حضرت یوسف علیہ السلام کی ولادت ہوئی، کنعان کی فضاؤں میں ایک عجیب و غریب خوشبو اور سکون پھیل گیا۔ دائیوں اور دیکھنے والوں نے جب اس نومولود کا چہرہ دیکھا تو پکار اٹھے کہ یہ بچہ تو انسانی نہیں بلکہ نوری فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام کا بچپن ہی سے یہ عالم تھا کہ جب وہ پالنے میں مسکراتے تو دیکھنے والے اپنا ہوش کھو دیتے تھے۔ ان کی آنکھیں اتنی گہری اور پرکشش تھیں جیسے ان میں کائنات کے راز چھپے ہوں، اور ان کی پیشانی سے وہ نور نبوت پھوٹتا تھا جسے دیکھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام سجدہ شکر بجا لاتے۔ ناظرین، مگر خوشیوں کے اس سفر میں پہلا بڑا دکھ اس وقت آیا جب بنیامین کی پیدائش کے دوران حضرت رحیل علیہ السلام خالق حقیقی سے جا ملیں۔ اس صدمے نے جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کو نڈھال کر دیا، وہیں ان کا میلان خاطر ان 2 یتیم بچوں حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی طرف حد سے زیادہ بڑھ گیا۔ وہ یوسف کو ایک پل کے لیے بھی اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام صرف ان کے بیٹے ہی نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی نبوت کے وارث بھی ہیں۔ وہ ان کے لیے خود اپنے ہاتھوں سے بہترین اونی لباس تیار کرتے، انہیں اپنے سینے سے لگا کر سلاتے اور ان کی ہر معصوم بات پر اپنے بڑے جوان بیٹوں کی تمام تر طاقت کو قربان کر دیتے۔ ناظرین، یہی وہ مقام تھا جہاں سے حسد کے زہریلے سانپ نے بڑے بھائیوں کے دلوں میں گھر بنانا شروع کیا۔ روبن، شمون، لاوی اور یہودا جیسے بھائی جو خود کو خاندان کا بازو سمجھتے تھے، اب خاموشی سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بڑھتے ہوئے قد اور باپ کی والہانہ محبت کو دیکھ کر اندر ہی اندر جلنے لگے۔ وہ اکثر تنہائی میں اکٹھے ہوتے اور کہتے، ہم 10 جوان بھائی ہیں، ہم ریوڑ کی حفاظت کرتے ہیں، ہم دشمنوں سے لڑتے ہیں، لیکن ہمارے باپ کی آنکھوں میں صرف یوسف کے لیے ہی پیار کیوں ہے؟ کیا ہم ان کے بیٹے نہیں؟ ناظرین، حسد کی آگ آہستہ آہستہ ان کے ایمان کو چاٹنے لگی۔ وہ بھول گئے کہ یوسف ان کا بھائی ہے۔ انہیں تو بس یہ نظر آنے لگا کہ یوسف ان کے اور ان کے باپ کے درمیان ایک دیوار بن چکا ہے۔ ناظرین، کنعان کی ان خاموش راتوں میں جب سارا گھر سو جاتا، حضرت یوسف علیہ السلام کی معصوم آنکھوں میں کائنات کے وہ مناظر ابھرنے لگے جنہیں دیکھ کر بڑے بڑے انبیاء بھی دھنگ رہ جاتے۔ ابھی حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر محض 7 یا 9 سال تھی جب ایک رات انہوں نے وہ خواب دیکھا جس نے سکون کی تمام چادریں الٹ دیں۔ انہوں نے دیکھا کہ آسمان سے 11 ستارے، سورج اور چاند اتر کر ان کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ ناظرین، یہ کوئی عام خواب نہیں تھا، یہ قدرت کا وہ اعلان تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کو تختے مصر تک لے جانے والا تھا، مگر اس راستے میں وہ کٹھن موڑ تھے جن کا تصور بھی روح کو تڑپا دیتا ہے۔ کنعان کی بستی میں رات کا سناٹا چھایا ہوا تھا جب ننھے یوسف علیہ السلام نے وہ منظر دیکھا جو رہتی دنیا تک کے لیے ایک نشانی بننے والا تھا۔ وہ گھبرائے ہوئے اٹھے اور اپنے شفیق والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی معصوم آواز میں عرض کیا، اے میرے پیارے ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے، سورج اور چاند میرے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ ناظرین، یہ سنتے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ایک عجیب سا جلال اور فکر ابھری۔ وہ جانتے تھے کہ 11 ستاروں سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی ہیں، اور سورج اور چاند سے مراد خود وہ اور حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ یا خالہ ہیں۔ ناظرین، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگایا اور دھیمی آواز میں نصیحت کی، اے میرے لخت جگر، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو ہرگز نہ بتانا، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے خلاف کوئی خطرناک چال چلیں۔ ناظرین، حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ فکر بے جا نہ تھی، کیونکہ گھر کے دوسرے کونے میں حسد کی آگ اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ بڑے بھائیوں کا غصہ اب لفظوں سے نکل کر عمل کی طرف بڑھ رہا تھا۔
ناظرین، ایک روز تمام بھائیوں نے تنہائی میں ایک خفیہ مجلس سجائی۔ شمعون نے غصے سے کہا، تم دیکھتے نہیں ہمارا باپ اس چھوٹے بچے کی محبت میں اتنا اندھا ہو چکا ہے کہ اسے ہم 10 جوانوں کی طاقت نظر ہی نہیں آتی۔ ہم ان کا بازو ہیں، ہم ریوڑ کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن ان کی ہر خوشی صرف یوسف سے جڑی ہے۔ ناظرین، لیکن یہودا نے، جو ان میں نسبتاً نرم دل تھا، خاموشی اختیار کی، مگر باقی بھائیوں کا لہجہ تلخ ہوتا گیا۔ بالآخر انہوں نے فیصلہ کیا، یوسف کو یا تو قتل کر دو یا اسے کسی ایسی دور دراز جگہ پھینک آؤ جہاں سے وہ کبھی واپس نہ آ سکے، تبھی تمہارے باپ کی توجہ صرف تمہاری طرف ہوگی۔ ناظرین، سازش تیار ہو چکی تھی۔ اب مرحلہ تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس بات پر راضی کرنے کا کہ وہ یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ باہر جانے کی اجازت دیں۔ بھائیوں نے ایک نہایت مکارانہ چال چلی۔ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور بڑے ہمدردانہ لہجے میں کہنے لگے، ابا جان، آپ یوسف کو ہمارے ساتھ باہر کیوں نہیں بھیجتے؟ وہ سارا دن گھر میں اکیلا رہتا ہے۔ اسے بھی چاہیے کہ ہمارے ساتھ کھلے میدانوں میں جائے، کھیلے کودے اور تر و تازہ ہو۔ ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اسے اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ ناظرین، حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل دھڑک رہا تھا۔ انہوں نے جواب دیا، میرا دل گھبراتا ہے کہ تم اسے لے جاؤ اور میں اسے دیکھ نہ سکوں، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں تمہاری غفلت کے دوران اسے کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے۔ ناظرین، بھائیوں نے قسمیں کھائیں اور کہا، ہم اتنی بڑی جماعت ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیا اسے کیسے ہاتھ لگا سکتا ہے؟ اگر ایسا ہوا تو ہم سے زیادہ نقصان اٹھانے والا اور کوئی نہ ہوگا۔ ناظرین، بالآخر بوجھل دل کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ جدائی برسوں کے ہجر میں بدلنے والی ہے۔ ناظرین، جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے بوجھل دل کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے حوالے کیا تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے قریب بلایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ ان کا بیٹا اللہ کی خاص پناہ میں ہے، مگر ایک باپ کا دل پھر بھی بے چین تھا۔ انہوں نے خاموشی سے ایک چاندی کی نلکی کو حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں ایک تعویذ کی طرح ڈال دیا۔ ناظرین، اس نلکی میں وہ کرتا بند تھا جس کا تذکرہ قرآن و حدیث میں بار بار آیا ہے۔ دراصل یہ ایک جنتی لباس تھا جو نسل در نسل انبیاء کے پاس چلا آ رہا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا تھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جنت سے ایک ریشمی کرتا بھیجا تھا تاکہ آگ ان کے جسم کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ ناظرین، یہ کرتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس پہنچا اور پھر وراثت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا۔ ناظرین، حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ماتھے کو چوما اور دھیمی آواز میں فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، یہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امانت ہے جو آگ کو گلزار بنانے کی طاقت رکھتی ہے۔ اسے کبھی خود سے جدا نہ کرنا، یہ ہر مصیبت میں تمہارا نگہبان رہے گا۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی یہ سب دیکھ رہے تھے، مگر ان کی سمجھ میں یہ نہ آیا کہ یہ معمولی سی دکھنے والی نلکی دراصل کائنات کا سب سے قیمتی لباس اپنے اندر چھپائے ہوئے ہے۔ ناظرین، اگلی صبح جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے ساتھ روانہ ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام انہیں دور تک جاتے ہوئے دیکھتے رہے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، جیسے انہیں قدرت کی طرف سے کسی بڑے امتحان کی خبر مل رہی ہو۔ ناظرین، کنعان کی بستی سے دور جہاں آبادی کے نشانات ختم ہو جاتے تھے، وہاں بھائیوں کے دلوں سے بھائی چارے کا آخری احساس بھی رخصت ہو چکا تھا۔ جیسے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظروں سے اوجھل ہوئے، ان کا رویہ یکسر بدل گیا۔ وہ ننھا یوسف جسے وہ کندھوں پر اٹھا کر لائے تھے، اب ان کے طنز اور غصے کا نشانہ بننے لگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام حیرانی سے اپنے بھائیوں کے چہرے دیکھ رہے تھے۔ ناظرین، وہی بھائی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے باپ کے سامنے ان کی حفاظت کی قسمیں کھا رہے تھے، اب ان کے خون کے پیاسے نظر آ رہے تھے۔ شمعون نے حضرت یوسف علیہ السلام کو زور سے دھکا دیا اور غصے سے پکارا، اب مانگ اپنے اس خواب کی تعبیر۔ کہاں ہیں وہ ستارے اور چاند جو تجھے سجدہ کرنے والے تھے؟ جب تمام بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو بستی سے دور ایک ویران مقام پر لے آئے تو حسد کی آگ نے انہیں اندھا کر دیا۔ شمعون اور دیگر بھائیوں نے تلواریں نکال لیں اور مشورہ کرنے لگے کہ آؤ اسے یہیں قتل کر دیتے ہیں، قصہ ہی ختم ہو جائے گا اور ابا کی توجہ صرف ہماری طرف ہوگی۔ ننھا یوسف یہ سن کر سہم گیا اور اپنے بڑے بھائی یہودا کی طرف دیکھا۔ یہودا کا دل اپنے چھوٹے بھائی کی معصومیت دیکھ کر تڑپ اٹھا۔ اس نے آگے بڑھ کر تمام بھائیوں کا راستہ روکا اور گرجدار آواز میں کہا، خبردار، یوسف کو قتل نہ کرنا۔ کیا تم بھول گئے کہ یہ تمہارے باپ کا لخت جگر ہے؟ اگر تم اسے مار دو گے تو تم اللہ اور اپنے باپ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہودا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے مشورہ دیا، اگر تمہیں اسے اپنے راستے سے ہٹانا ہی ہے تو اسے قتل کرنے کے بجائے اس اندھیرے کنویں میں پھینک دو۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی گزرتا ہوا قافلہ اسے نکال لے جائے اور یہ ہم سے دور ہو جائے، یوں تمہارا مقصد بھی پورا ہو جائے گا اور تمہارے ہاتھ اپنے بھائی کے خون سے رنگنے سے بچ جائیں گے۔ ناظرین، سب بھائی رضامند ہو گئے۔ پھر بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا یعنی قمیض اتار لیا۔
جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بڑے پیار سے انہیں پہنایا تھا۔ ننھا یوسف رو رہا تھا۔ وہ کبھی ایک بھائی کا دامن تھامتا تو کبھی دوسرے کے سامنے ہاتھ جوڑتا، مگر حسد نے ان کے دلوں کو پتھر بنا دیا تھا۔ جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کی طرف لے جا رہے تھے تو یوسف علیہ السلام یہودا کا دامن تھامے ہوئے رو رہے تھے کہ بھیا مجھے ان کے حوالے نہ کرو۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک گہرے اور اندھیرے کنویں کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ ناظرین، یہ وہ کنواں تھا جو ویران راستے پر واقع تھا اور جہاں سے مسافر شاذ و نادر ہی گزرتے تھے۔ یہودا نے بوجھل دل کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو دلاسا دیا کہ اے میرے بھائی، اللہ تمہارا نگہبان ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کی گہرائی میں اتر رہے تھے تو یہودا وہی منڈیر پر بیٹھ کر تب تک روتا رہا جب تک حضرت یوسف علیہ السلام کی آواز آنا بند نہ ہو گئی۔ ناظرین، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو رسی سے باندھ کر نیچے اتارنا شروع کیا، لیکن ابھی وہ آدھے راستے ہی میں تھے کہ ظالم بھائیوں نے رسی کاٹ دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کی گہرائی میں گرے، مگر اللہ کے حکم سے وہ ایک ابھری ہوئی چٹان پر محفوظ رہے۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کی گہرائی میں گرے اور بھائیوں نے رسی کاٹ دی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً پہنچے اور انہوں نے وہ چاندی کی نلکی کھول کر وہ جنتی لباس حضرت یوسف علیہ السلام کو پہنا دیا۔ کنویں کے اس گہرے اندھیرے میں جہاں موت کا سناٹا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے معصوم نبی پر وحی نازل کی۔ اے یوسف، گھبراؤ نہیں، ایک وقت آئے گا جب تم اپنے ان بھائیوں کو ان کے اس کرتوت کی خبر دو گے اور انہیں اس کا احساس تک نہ ہوگا کہ تم کون ہو۔ ناظرین، اس وحی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ننھے دل کو وہ سکون عطا کیا جو صرف پیغمبروں کا خاصہ ہے۔ دوسری طرف بھائیوں نے ایک بھیڑیا مارا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کو اس کے خون سے رنگ دیا۔ وہ رات کے وقت روتے دھوتے اپنے باپ کے پاس پہنچے اور جھوٹا قصہ سنایا۔ ابا جان، ہم آپس میں دوڑ لگا رہے تھے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے تھے، اتنے میں ایک بھیڑیا آیا اور اسے کھا گیا۔ انہوں نے وہ خون آلودہ کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب وہ کرتا دیکھا تو ان کی بصیرت نے سچ پہچان لیا۔ انہوں نے دیکھا کہ کرتا کہیں سے پھٹا ہوا نہیں تھا، صرف خون سے رنگا ہوا تھا۔ انہوں نے غمزدہ آواز میں کہا، تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک جھوٹی بات گھڑ لی ہے، اب میرے لیے صبر جمیل ہی راستہ ہے، اور جو تم بیان کر رہے ہو اس پر اللہ ہی میری مدد فرمائے گا۔ ناظرین، اس طرح جدائی کی وہ طویل رات شروع ہوئی جس نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی تک چھین لی۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے دن اور رات برابر ہو چکے تھے۔ وہ کنعان کی بستی میں ایک ایسے گوشہ تنہائی میں چلے گئے تھے جسے بیت الاحزان یعنی غم کا گھر کہا جاتا ہے۔ ناظرین، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعقوب اس قدر روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ ناظرین، طبی لحاظ سے دیکھا جائے تو مسلسل رونے اور شدید ذہنی دباؤ کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں سفید موتیا اتر آیا تھا جس نے ان کے دیکھنے کی صلاحیت چھین لی تھی۔ ناظرین، 3 دن اور 3 راتیں حضرت یوسف علیہ السلام اس اندھیرے کنویں میں بھوکے پیاسے رہے، یہاں تک کہ ریگستان کی تپتی دھوپ میں ایک قافلہ وہاں پانی کی تلاش میں رکا۔ جب انہوں نے ڈول نیچے ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے تھام لیا۔ جیسے ہی ڈول اوپر آیا، قافلے کا پانی نکالنے والا آدمی خوشی سے چلا اٹھا، آہا، خوشخبری، یہ تو خوبصورت لڑکا ہے۔ ناظرین، کاروان تجارت نے جب کنویں سے اس نوری پیکر کو نکالا تو وہ دھنگ رہ گئے۔ قافلے کا سردار مالک بن دار حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ یہ کوئی عام غلام نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ قدرت کا کوئی خاص تحفہ ہے۔ ناظرین، قافلہ ریگستان کی تپتی ریت کو چیرتا ہوا مصر کی سرحدوں میں داخل ہوا۔ مصر جو اس وقت دنیا کی تہذیب اور طاقت کا مرکز تھا، وہاں کی بلند و بالا عمارات اور دریائے نیل کی موجیں حضرت یوسف علیہ السلام کے استقبال کے لیے تیار تھیں۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام جنہیں اپنوں نے بے وفائی کی رسیوں میں جکڑا تھا، اب ایک اجنبی دیس میں غلام بنا کر لائے گئے تھے۔ ناظرین، بازار مصر میں اس دن ایک عجیب ہی سما تھا۔ منادی کرنے والے پکار رہے تھے کہ آج ایک ایسا غلام فروخت کے لیے پیش کیا جائے گا جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو تختے نیلامی پر کھڑا کیا گیا تو بازار میں موجود ہر شخص کی نظریں ان پر تھم گئیں۔ زلیخا جو مصر کے عزیز وزیر خزانہ کی زوجہ تھیں، وہ بھی اپنی شاہی سواری میں وہاں سے گزر رہی تھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کا جلال اور ان کی معصومیت دیکھ کر پورا بازار ان کی قیمت لگانے کے لیے بے تاب ہو گیا۔ ہر امیر شخص اپنی تمام دولت اس ننھے یوسف کے بدلے لٹانے کو تیار تھا، یہاں تک کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بڑھیا اپنے سوت یعنی دھاگے کے چند لچھے لے کر آ گئی کہ میں بھی یوسف کے خریداروں میں شامل ہونا چاہتی ہوں۔ ناظرین، بالآخر عزیز مصر نے سب سے بڑی بولی لگائی اور ننھے یوسف کو خرید لیا گیا۔ عزیز مصر نے جب یوسف کو دیکھا تو اسے محسوس ہوا کہ یہ بچہ اس کے گھر کی تقدیر بدل دے گا۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے شاہی محل میں لے گیا
اور اپنی بیوی زلیخا سے کہا اسے عزت و احترام کے ساتھ رکھو، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ ناظرین، یہ قدرت کا وہ پہلا قدم تھا جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید و بند کی صعوبتوں سے نکال کر محل کی آسائشوں میں پہنچا دیا، لیکن یہی محل حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ایک نئی اور سب سے بڑی آزمائش کا میدان بننے والا تھا۔ ناظرین، محل کی زندگی میں حضرت یوسف علیہ السلام نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کا حسن اور بھی نکھرتا گیا، یہاں تک کہ محل کی دیواریں بھی ان کے نور سے منور ہونے لگیں۔ زلیخا جو روزانہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت اور ان کے بلند اخلاق کو دیکھتی تھی، آہستہ آہستہ ان کے عشق میں گرفتار ہونے لگی۔ وہ بھول گئی کہ وہ ایک ملکہ ہے اور یوسف ایک غلام۔ ناظرین، اس کے دل پر حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا وہ سحر طاری ہوا جس نے اسے عقل و شعور سے بیگانہ کر دیا۔ اب ایک طرف محل کی رنگینیاں تھیں اور دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ پاکیزہ کردار جس نے آنے والے وقت میں پوری کائنات کو حیرت میں ڈال دینا تھا۔ ناظرین، مصر کے شاہی محل کی دیواریں گواہ تھیں کہ یوسف اب محض ایک غلام نہ تھے، بلکہ وہ اس گھر کے نگہبان اور عزیز مصر کے سب سے بااعتبار انسان بن چکے تھے۔ ناظرین، جیسے جیسے جوانی میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قدم چومے، ان کا حسن ایک ایسی قیامت بن گیا جس کی تاب لانا کسی انسان کے بس میں نہ تھا۔ زلیخا جو مصر کی سب سے طاقتور اور خوبصورت عورتوں میں شمار ہوتی تھی، اب حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق میں اس حد تک سرشار ہو چکی تھی کہ اسے اپنے رتبے اور شاہی آداب کا بھی ہوش نہ رہا۔ وہ دن بھر حضرت یوسف علیہ السلام کی آہٹ کا انتظار کرتی اور ان کے چہرے کے نور میں اپنی دنیا تلاش کرتی۔ بالآخر ایک روز شیطان نے زلیخا کے دل پر مکمل غلبہ پا لیا اور اس نے وہ ہولناک فیصلہ کیا جس نے تاریخ انسانی میں حق اور باطل کی ایک نئی لکیر کھینچ دی۔ مصر کے شاہی محل میں زلیخا نے ایک ایسا جال بچھا دیا تھا جس سے بچنا بظاہر ناممکن تھا۔ اس نے محل کے 7 گہرے اور پرشکوہ کمروں کو ترتیب دیا، ہر دروازے پر بھاری تالے لگائے اور بہترین خوشبوؤں سے پورے ماحول کو مہکا دیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام آخری کمرے میں داخل ہوئے تو زلیخا نے تمام دروازے بند کر دیے۔ ناظرین، قرآن پاک کے 12ویں پارے سورہ یوسف کی آیت نمبر 23 میں اس عظیم امتحان کا تذکرہ کچھ یوں ملتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور جس عورت کے گھر میں یوسف علیہ السلام تھے اس نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا اور دروازے بند کر دیے اور کہنے لگی آ جاؤ۔ یوسف نے کہا اللہ کی پناہ، بے شک میرا رب میرا نگہبان ہے اور اس یعنی عزیز مصر نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے، میں ایسی خیانت کیسے کر سکتا ہوں؟ بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے۔ ناظرین، وہ لمحہ کتنا کٹھن ہوگا جب ایک طرف جوانی کا جلال، بند کمروں کی تنہائی اور مصر کی ملکہ کی دعوت گناہ تھی، اور دوسری طرف اللہ کی خشیت اور وہ پاکیزہ تربیت جو انہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے سائے میں ملی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک لمحے کے لیے بھی لغزش نہ کھائی اور پکار اٹھے معاذ اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پیٹھ پھیری اور دروازوں کی طرف بھاگے۔ ناظرین، قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ جیسے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام آگے بڑھتے گئے، وہ 7 تالے خود بخود ٹوٹتے گئے اور بند دروازے کھلتے گئے۔ زلیخا نے پیچھا کیا اور غصے میں حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پکڑ کر کھینچ لیا، جس سے وہ درمیان سے پھٹ گیا۔ جیسے ہی آخری دروازہ کھلا، سامنے عزیز مصر کھڑا تھا۔ ناظرین، زلیخا نے فوراً پانسا پلٹا اور اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا کہ اس شخص کی کیا سزا ہونی چاہیے جو تمہاری اہلیہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے۔ عزیز مصر حیران و پریشان تھا، لیکن وہیں موجود ایک عقلمند گواہ نے ایسی گواہی دی جس نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا۔ اس نے کہا اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو زلیخا سچی ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف سچا ہے اور زلیخا جھوٹی ہے۔ ناظرین، جب عزیز مصر نے دیکھا کہ کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو اس نے زلیخا کو ملامت کی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک بازی کی گواہی دی، مگر شہر میں اس واقعے کی بازگشت دور دور تک سنائی دینے لگی۔ عزیز مصر کے محل میں ہونے والے اس واقعے کی خبر جب شہر کی گلیوں اور اونچے گھرانوں تک پہنچی تو مصر کی عورتوں نے زلیخا کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ وہ کہتی تھیں دیکھو تو صحیح، مصر کی ملکہ ایک عبرانی غلام کے عشق میں اس قدر دیوانی ہو گئی ہے کہ اسے اپنی عزت کا بھی خیال نہ رہا۔ ناظرین، زلیخا نے جب یہ طعنے سنے تو اس نے ان عورتوں کو حقیقت دکھانے کا ایک انوکھا منصوبہ بنایا۔ اس نے شہر کی تمام معزز خواتین کو ایک پرشکوہ دعوت پر بلایا۔ ہر عورت کے سامنے بہترین پھل رکھے گئے اور ان کے ہاتھ میں ایک تیز دھار چھری دے دی گئی۔ ناظرین، جب محفل جمی ہوئی تھی تو زلیخا نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم دیا ان کے سامنے آ جاؤ۔ جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام اس محفل میں داخل ہوئے، ان کے چہرے سے پھوٹتے ہوئے نور اور بے مثال حسن نے ان عورتوں کی عقلیں چھین لی۔
ناظرین، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جمال میں اس قدر کھو گئیں کہ انہیں احساس تک نہ ہوا کہ وہ پھل کاٹنے کے بجائے اپنے ہی ہاتھ کاٹ رہی ہیں۔ ان کی زبانوں سے بے اختیار نکلا، حاش اللہ، یہ کوئی انسان نہیں، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ زلیخا نے فخر سے کہا، یہی وہ نوجوان ہے جس پر تم مجھے ملامت کرتی تھیں، اب دیکھ لو اس کے حسن کا جادو کیا ہے۔ زلیخا نے اب سب کے سامنے دھمکی دی کہ اگر یوسف میری بات نہیں مانے گا تو اسے ذلت کے ساتھ قید خانے میں ڈال دیا جائے گا۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ فتنہ سر پر ہے تو انہوں نے اپنے رب سے وہ تاریخی دعا مانگی جو رہتی دنیا تک کے لیے تقویٰ کی مثال بن گئی۔ انہوں نے فرمایا، اے میرے پروردگار، مجھے اس گناہ کی دعوت سے وہ قید خانہ زیادہ پسند ہے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہے۔ اگر تو نے ان کے مکر کو مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ اللہ نے اپنی نبی کی دعا قبول فرمائی۔ ناظرین، اگرچہ عزیز مصر جانتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں، لیکن عوامی چرچوں کو دبانے اور اپنی عزت بچانے کے لیے اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو چند سالوں کے لیے جیل بھیجنے کا حکم دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب قید خانے کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو ان کے چہرے پر کوئی ملال نہ تھا، بلکہ ایک سکون تھا کہ وہ اپنے رب کے حکم پر اپنی پاک دامنی بچا کر جا رہے ہیں۔ جیل کی سلاخیں حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے قید نہ تھیں، بلکہ وہ اللہ کی قربت کا ایک نیا ذریعہ بننے والی تھیں۔ ناظرین، یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا وہ دور شروع ہوتا ہے جہاں وہ خوابوں کی تعبیر کے ذریعے مصر کے تخت تک پہنچنے کا راستہ ہموار کریں گے۔ قید خانے میں ان کے ساتھ 2 اور نوجوان بھی داخل ہوئے جن کے خوابوں نے پوری مملکت مصر کی تقدیر بدل کر رکھ دی۔ ناظرین، مصر کے تاریک اور بدبودار قید خانے کی سلاخیں جب حضرت یوسف علیہ السلام پر بند ہوئیں تو وہاں موجود قیدیوں نے ایک ایسا چہرہ دیکھا جس کے گرد نور کا ہالہ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل کو اللہ کی عبادت کا مرکز بنا لیا۔ وہ قیدی جو پہلے مایوسی اور جرم کی زندگی گزار رہے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کے اخلاق اور ان کی باتوں سے متاثر ہو کر بدلنے لگے۔ جیل کے داروغہ نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی شرافت اور دیانتداری دیکھی تو اس نے پورے قید خانے کا انتظام حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دیا، کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ یہ کوئی مجرم نہیں بلکہ خدا کا برگزیدہ بندہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں 2 اور نوجوان بھی داخل ہوئے تھے، ایک بادشاہ کا ساقی یعنی شراب پلانے والا اور دوسرا شاہی باورچی۔ ایک رات ان دونوں نے عجیب خواب دیکھے۔ ساقی نے دیکھا کہ وہ انگور نچوڑ کر بادشاہ کو پلا رہا ہے، جبکہ باورچی نے دیکھا کہ اس کے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا ہے اور پرندے اس میں سے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے تعبیر پوچھی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے انہیں اللہ کی توحید کی دعوت دی اور پھر سچی تعبیر بتائی۔ انہوں نے فرمایا، اے میرے قید کے ساتھیوں، ساقی تو رہا ہو کر پھر سے بادشاہ کی خدمت کرے گا، لیکن باورچی کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ساقی سے کہا، جب تم رہا ہو جاؤ تو بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا کہ ایک بے گناہ قیدی جیل میں سڑ رہا ہے۔ ناظرین، مگر شیطان نے ساقی کو یہ بات بھلا دی اور حضرت یوسف علیہ السلام کئی سال مزید جیل میں ہی رہے۔ ناظرین، وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ وہ رات آئی جب مصر کے عظیم بادشاہ ریان بن ولید نے ایک ایسا ہولناک خواب دیکھا جس نے پورے شاہی دربار کو ہلا کر رکھ دیا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ 7 دبلی پتلی گائیں 7 موٹی تازی گائیوں کو کھا رہی ہیں اور 7 ہری بری بالیاں ہیں جنہیں 7 خشک بالیاں چمٹ کر ختم کر رہی ہیں۔ بادشاہ پسینے میں شرابور اٹھا اور تمام نجومیوں اور عالموں کو بلا کر تعبیر پوچھی، مگر سب نے اسے پریشان خیالی کہہ کر ٹال دیا۔ اسی وقت ساقی کو یوسف علیہ السلام کی یاد آئی اور اس نے بادشاہ کو بتایا کہ جیل میں ایک ایسا شخص ہے جو خوابوں کا سچا علم رکھتا ہے۔ بادشاہ نے فوراً حضرت یوسف علیہ السلام کو بلانے کا حکم دیا، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل سے باہر آنے سے انکار کر دیا اور کہا، پہلے ان عورتوں سے پوچھو جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے کہ میرا قصور کیا تھا۔ ناظرین، جب ان عورتوں اور زلیخا کو بلایا گیا تو سب نے بیک زبان اعتراف کیا، حاش اللہ، ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ ناظرین، زلیخا نے بھی سچ اگل دیا اور کہا، اب حق ظاہر ہو چکا ہے، میں نے ہی اسے ورگلایا تھا اور وہ سچا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی پوری مملکت کے سامنے ثابت ہو گئی تو وہ باعزت طور پر رہا ہوئے اور بادشاہ کے دربار میں پہنچے، جہاں انہوں نے وہ عظیم تعبیر بتائی جس نے مصر کو آنے والی ہولناک تباہی سے بچا لیا۔ ناظرین، شاہی مصر کے دربار میں جب حضرت یوسف علیہ السلام پہنچے تو ان کے چہرے کا وقار اور کلام کی فصاحت دیکھ کر بادشاہ دنگ رہ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی وہ تعبیر بتائی جو پورے ملک کی بقا کا مسئلہ تھی۔ 7 سال تک مصر میں خوب بارشیں ہوں گی
اور غلہ وافر مقدار میں پیدا ہوگا۔ تم اسے بالوں سمیت محفوظ کر لینا، کیونکہ اس کے بعد 7 سال ایسے خشک اور قحط زدہ آئیں گے جو زمین کی تمام ہریالی کو چاٹ جائیں گے۔ ناظرین، بادشاہ نے جب یہ دور اندیشی دیکھی تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، آج سے تم ہمارے دربار میں با اختیار اور امانت دار ہو، جو چاہے منصب سنبھال لو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، مجھے زمین کے خزانوں پر مامور کر دیں، میں ان کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔ ناظرین، اس طرح وہ حضرت یوسف علیہ السلام جسے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تھا اور زلیخا نے جیل بھجوایا تھا، اب پورے مصر کے وزیر خزانہ بن چکے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان 7 سالوں میں دن رات ایک کر کے غلے کے ذخائر جمع کیے، اور جب وہ قحط شروع ہوا تو جس نے پورے مشرق وسطی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، تو صرف مصر ہی واحد جگہ تھی جہاں زندگی کی رمق باقی تھی۔ بھوک اور پیاس نے لوگوں کو بے حال کر دیا تھا اور دور دراز کے علاقوں سے لوگ غلہ لینے کے لیے مصر کا رخ کر رہے تھے۔ ناظرین، کنعان کی بستی بھی اس قحط سے نہ بچ سکی، جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے ساتھ مشکل زندگی گزار رہے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا، مصر جاؤ، وہاں کا بادشاہ بڑا سخی ہے، وہاں سے غلہ لے کر آؤ۔ 10 بھائی، وہی ظالم بھائی جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جدا کیا تھا، اب اسی حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں ایک سوالی بن کر کھڑے تھے۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلی ہی نظر میں اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، مگر بھائیوں کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ تخت پر بیٹھا ہوا یہ روبدار شخص وہی ننھا یوسف ہو سکتا ہے جسے انہوں نے موت کے منہ میں دھکیلا تھا۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ نہایت حسن سلوک کیا، ان کے اونٹوں کو غلے سے بھر دیا، مگر ایک شرط رکھی، آئندہ جب آؤ تو اپنے اس چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لانا، ورنہ تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ ناظرین، کنعان کی بستی میں قحط کی سختی بڑھتی جا رہی تھی۔ جب بھائیوں کا لایا ہوا غلہ ختم ہونے لگا تو انہیں دوبارہ مصر جانے کی ضرورت محسوس ہوئی، مگر شرط وہی تھی، بنیامین کے بغیر غلہ نہیں ملے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل دھڑک رہا تھا، وہ اپنے اس آخری سہارے کو ان شکاری بھائیوں کے حوالے نہیں کرنا چاہتے تھے جنہوں نے پہلے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے کے حوالے کر دیا تھا۔ بھائیوں نے گڑ گڑا کر کہا، ابا جان، ہم اس کی حفاظت کی قسم کھاتے ہیں، اللہ گواہ ہے، ہم اسے کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ بالآخر ایک کٹھن معاہدے اور اللہ کے بھروسے پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو ان کے ساتھ روانہ کر دیا۔ ناظرین، جب یہ قافلہ دوبارہ مصر کے دربار میں پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی آنکھوں میں اپنے سگے بھائی بنیامین کو دیکھ کر ٹھنڈک پڑ گئی۔ انہوں نے بھائیوں کی خوب مہمانی کی اور تنہائی میں بنیامین کو اپنے پاس بلا کر راز کی بات بتا دی۔ کہا کہ میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں، اب تم ان کے کیے ہوئے پر غم نہ کھاؤ۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ بنیامین ان کے پاس ہی رہ جائیں، مگر قانون مصر کے تحت کسی کو زبردستی نہیں روکا جا سکتا تھا۔ یہاں قدرت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک تدبیر سجھائی۔ جب بھائیوں کا سامان اونٹوں پر لادا جا رہا تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے چپکے سے بادشاہ کا شاہی پیالہ بنیامین کے تھیلے میں رکھوا دیا۔ جیسے ہی قافلہ شہر سے نکلنے لگا، شاہی کارندوں نے شور مچایا، اے قافلے والو، تم چور ہو۔ بھائی گھبرا گئے اور کہنے لگے، خدا کی قسم، ہم یہاں فساد پھیلانے نہیں آئے۔ جب تلاشی لی گئی تو وہی پیالہ بنیامین کے تھیلے سے نکل آیا۔ بھائیوں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ شرمندگی اور غصے میں پکار اٹھے، اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کے ایک بھائی یوسف نے بھی چوری کی تھی۔ ناظرین، جو کہ ایک صریح جھوٹ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کڑوی بات سنی مگر پی گئے اور کوئی جواب نہ دیا۔ قانون کے مطابق بنیامین کو اب مصر میں ہی قید رہنا تھا۔ بڑے بھائی یہودا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہا، اے عزیز مصر، اس کا باپ بہت بوڑھا ہے اور وہ اس سے بہت محبت کرتا ہے، آپ اس کے بدلے مجھے رکھ لیں، مگر اسے جانے دیں، کیونکہ ہم اپنے باپ کو کیا منہ دکھائیں گے۔ مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے صاف انکار کر دیا کہ ہم صرف اسی کو رکھیں گے جس کے پاس سے ہمارا سامان نکلا ہے۔ یہودا نے شرمندگی کے مارے وہیں رکنے کا فیصلہ کیا۔ ناظرین، یہودا حضرت یوسف علیہ السلام کا وہی بھائی تھا جس نے ننھے یوسف کو قتل کرنے کے بجائے کنویں میں پھینکنے کا مشورہ دیا تھا تاکہ اسے کوئی قافلہ لے جائے۔ ناظرین، باقی بھائی روتے پیٹتے کنعان واپس پہنچے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ ان کا دوسرا بیٹا بھی چھن گیا ہے تو ان کا غم حد سے بڑھ گیا۔ وہ یوسف یوسف پکارتے رہے، مگر ان کا ایمان اب بھی اٹل تھا کہ عنقریب اللہ ان سب کو میرے پاس واپس لے آئے گا۔ ناظرین، کنعان کی بستی میں اب صرف آہیں اور سسکیاں باقی تھیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کے غم میں سفید ہو چکی تھیں، مگر ان کی زبان پر اب بھی وہی ایک لفظ تھا، امید۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو آخری بار نصیحت کی، جاؤ
کہ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ کی رحمت سے صرف کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ ناظرین، بھائی ایک بار پھر مصر کے دربار میں پہنچے، مگر اس بار وہ فاتح نہیں بلکہ بھکاری بن کر آئے تھے۔ ان کے پاس نہ مال تھا نہ روب، بس ایک ٹوٹی پھوٹی پونجی تھی، جسے دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں رحمت کا سمندر جوش مارنے لگا۔ بھائیوں نے گڑ گڑا کر کہا، اے عزیز مصر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو سخت تکلیف پہنچی ہے۔ ہم تھوڑی سی پونجی لائے ہیں، ہمیں پورا قلعہ دے دیں اور ہم پر صدقہ کریں، بے شک اللہ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام اب مزید خود کو نہ روک سکے۔ انہوں نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا، کیا تمہیں یاد ہے کہ تم نے نادانی میں یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ ناظرین، بھائیوں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، کیونکہ یہ راز تو صرف ان کے درمیان تھا۔ انہوں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، کیا تم ہی یوسف ہو؟ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام نے مسکرا کر جواب دیا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ جو تقوی اور صبر اختیار کرتا ہے، اللہ اس کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ ناظرین، بھائیوں نے اپنی خطا تسلیم کی اور حضرت یوسف علیہ السلام کے قدموں میں گر گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہی اعلیٰ ظرفی دکھائی جو صرف ایک نبی کی شان ہو سکتی ہے۔ انہوں نے فرمایا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا بھائیوں کو دیا اور کہا، یہ لے جاؤ اور میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا، ان کی بینائی واپس آ جائے گی، اور پھر اپنے پورے خاندان کو لے کر میرے پاس مصر آ جاؤ۔ جب قافلہ مصر سے نکلا تو سینکڑوں میل دور کنعان میں بیٹھے حضرت یعقوب علیہ السلام پکار اٹھے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ لوگوں نے سمجھا کہ بڑھاپے کی وجہ سے وہ بہک گئے ہیں، مگر جیسے ہی کرتا ان کے چہرے پر ڈالا گیا، ان کی آنکھیں روشن ہو گئیں اور وہ پکار اٹھے، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ جب بنیامین بھی مصر میں رک گئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا پرانا زخم پھر سے ہرا ہو گیا۔ وہ سجدے میں گر کر روتے اور پکارتے، اے میرے رب، کیا تو نے میری آنکھیں بھی لے لیں اور میرے بیٹوں کو بھی مجھ سے جدا کر دیا؟ اللہ نے وحی بھیجی کہ اے یعقوب، اگر یوسف مر بھی چکا ہوتا تو میں اسے تمہارے لیے زندہ کر دیتا۔ اس بھروسے نے ان کے دل کو سکون دیا، مگر آنکھوں کی سفیدی تب تک ختم نہ ہوئی جب تک قدرت نے خود اس کا علاج حضرت یوسف علیہ السلام کے کتے کی صورت میں نہ بھیجا۔ ناظرین، اب باری تھی اس عظیم ملاقات کی جس کا انتظار آسمان کے فرشتے بھی کر رہے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پورے خاندان، بیٹوں، پوتوں اور مال و متاع کے ساتھ مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا قافلہ مصر کی سرحد میں داخل ہوا اور انہیں بتایا گیا کہ سامنے آنے والا شاہی لشکر یوسف کا ہے، تو بوڑھے باپ کے وجود میں جیسے ایک نئی جان پڑ گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی لاٹھی تھامی اور سواری سے نیچے اتر آئے۔ وہ دوڑنا چاہتے تھے، مگر کمزوری اور برسوں کے ہجر نے ان کے جسم کو نڈھال کر رکھا تھا۔ ناظرین، یہ منظر کتنا رقت آمیز ہوگا کہ ایک بوڑھا باپ اپنے کھوئے ہوئے بیٹے کی خوشبو پا کر لڑکھڑا رہا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام 2 قدم چلتے، یوسف یوسف پکارتے اور پھر بے ہوشی کی کیفیت میں گر پڑتے۔ وہ پھر اٹھتے، اپنے کپڑے جھاڑتے اور دوبارہ اسی تڑپ کے ساتھ آگے بڑھتے۔ ان کے بیٹے انہیں سنبھالنے کی کوشش کرتے، مگر حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل کی بے چینی انہیں رکنے نہیں دے رہی تھی۔ وہ بار بار گرتے، ان کے گھٹنوں پر چوٹیں آتیں، مگر ان کی نظریں صرف اس سمت لگی تھی جہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے قدموں کی آہٹ آ رہی تھی۔ ناظرین، دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے باپ کو اس حال میں دیکھا کہ وہ بار بار گر رہے ہیں اور اٹھ رہے ہیں تو ان سے رہا نہ گیا۔ انہوں نے اپنے گھوڑے کی لگام چھوڑی اور دیوانہ وار اپنے باپ کی طرف بھاگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دور ہی سے پکارا، اے میرے ابا جان، میں یہاں ہوں، آپ کا یوسف یہاں ہے۔ بالآخر وہ لمحہ آ گیا جب دونوں ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے گرتے ہوئے باپ کو اپنے مضبوط بازوؤں میں تھام لیا اور انہیں اپنے سینے سے لگا لیا۔ ناظرین، برسوں کا ہجر، کنویں کی تنہائی، جیل کی کال کوٹڑی اور تختے مصر کی تمام تر رعنائیاں اس ایک گلے لگنے میں سمٹ آئیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے کندھے پر سر رکھا اور ہچکیاں بندھ گئیں۔ وہ دیر تک اپنے بیٹے کو چھو کر محسوس کرتے رہے، جیسے یقین دلانا چاہ رہے ہوں کہ یہ واقعی ان کا وہی یوسف ہے جسے انہوں نے بچپن میں جدا کیا تھا۔ ناظرین، دونوں باپ بیٹا دیر تک ایک دوسرے کو پکڑ کر روتے رہے، یہاں تک کہ دیکھنے والوں کی ہچکیاں بندھ گئیں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والدین کو لے کر شاہی محل میں داخل ہوئے اور انہیں اپنے تخت پر بٹھایا۔ اس وقت 11 بھائیوں اور والدین نے سجدہ کیا، جو اس وقت کی شریعت میں تعظیمی سجدہ تھا۔
ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام نے نم آنکھوں سے اپنے باپ کا ہاتھ تھاما اور کہا، اے میرے پیارے ابا جان، یہ ہے میرے اس بچپن کے خواب کی تعبیر جسے میرے رب نے سچ کر دکھایا۔ اس نے مجھ پر کتنا بڑا احسان کیا کہ مجھے جیل سے نکالا اور آپ سب کو صحرا سے یہاں تک پہنچایا۔ اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان دشمنی ڈال دی تھی۔ بے شک میرا رب باریک بین اور بہت بڑا تدبیر کرنے والا ہے۔ اور اس طرح کنعان کا وہ ٹوٹا ہوا خاندان مصر کے تخت پر دوبارہ متحد ہو گیا۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام کے مصر کے تخت پر حکمرانی کرنے اور اپنے خاندان سے ملنے کے کئی سال بعد ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے عشق مجازی کو عشق حقیقی میں بدل دیا۔ زلیخا، جو کبھی مصر کی سب سے خوبصورت اور مغرور عورت تھی، اب بڑھاپے، اندھے پن اور قسم پوری کی حالت میں ایک جھونپڑی میں رہتی تھی۔ اس کا سارا مال و متاع ختم ہو چکا تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت اس کے دل سے نہ نکلی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ زلیخا اب بتوں کی پوجا چھوڑ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے رب پر ایمان لا چکی تھی۔ ایک دن جب حضرت یوسف علیہ السلام کا شاہی قافلہ وہاں سے گزرا تو زلیخا نے پکارا، پاک ہے وہ ذات جس نے بادشاہوں کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے غلام بنا دیا اور غلاموں کو ان کی اطاعت کی وجہ سے بادشاہ بنا دیا۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ آواز سنی تو رک گئے اور اسے دربار میں بلایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا، اے عورت، تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں وہی ہوں جس نے تمہیں اپنی جان سے زیادہ چاہا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اسے پہچان کر آپ دیدہ ہو گئے۔ زلیخا نے عرض کی، اے یوسف، اپنی رب سے دعا کریں کہ وہ میری بینائی لوٹا دے تاکہ میں آپ کا دیدار کر سکوں۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی اور قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ نہ صرف زلیخا کی بینائی لوٹ آئی بلکہ اللہ نے اسے دوبارہ 16 سالہ دوشیزہ بنا دیا۔ ناظرین، اسی وقت اللہ کے حکم سے حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا نکاح پڑھایا گیا۔ یہ اس صبر اور سچی توبہ کا صلہ تھا کہ جو عشق کے گناہ سے شروع ہوا تھا، اللہ نے اسے پاکیزہ رشتے اور ایمان کی روشنی میں بدل دیا۔ ناظرین، یہ معجزہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو اللہ کے لیے اپنی خواہشات قربان کرتا ہے، اللہ اسے وہ سب کچھ عطا کر دیتا ہے جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ طویل اور صبر آزما داستان محض گزرے ہوئے وقت کا قصہ نہیں بلکہ رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس کہانی سے ہمیں جو سب سے بڑا سبق ملتا ہے وہ ہے صبر جمیل اور اللہ پر کامل بھروسہ۔ ناظرین، بھائیوں کا حسد ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان جب اپنوں سے جلنے لگتا ہے تو وہ اندھا ہو کر انہیں کنویں میں بھی پھینک سکتا ہے، لیکن اللہ جس کی حفاظت کرنا چاہے اسے پوری دنیا مل کر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ زلیخا کے محل کے وہ بند دروازے ہمیں بتاتے ہیں کہ جو شخص تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے اور گناہ کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے لیے بند دروازوں کے تالے بھی کھول دیتا ہے اور اسے قید خانے سے نکال کر تخت شاہی پر بھی بٹھا دیتا ہے۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے ظالم بھائیوں کو معاف کر دینا ہمیں سکھاتا ہے کہ بدلہ لینے سے انسان بڑا نہیں ہوتا بلکہ معاف کر دینا وہ صفت ہے جو انسان کو اللہ کے قریب اور لوگوں کے دلوں کا بادشاہ بنا دیتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا برسوں تک کو رونا اور پھر اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ چاہے اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ ایمان افروز داستان آپ کے دلوں میں اتر گئی ہوگی۔